محنت، اتنے احتجاج، دھرنے عدالتوں کے باہر، اڈیالہ کے باہر، آخرکار ایک اپیل جو 3 سال پرانی سزائیں تھی، جو پہلے ہی معطل تھی، اس کے خلاف جو ہے سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے 10 مارچ کے لیے. مگر ہسپتال میں منتقلی کے حوالے سے ایڈوکیٹ لطیف خان کوسہ کی جو درخواست تھی اس کو بھی 10 تاریخ پہ چلی گئی ہے. اور آج کی خبر کیا ہے کہ ڈاکٹر نے معائنہ کیا ہے عمران خان کی آنکھ کا دوبارہ اڈیالہ جیل کے اندر. کیا لیٹسٹ ہیں؟ اور یہ جو آج تاریخ میں لی ہے یہ ایک اچھی خبر ہے یا دیر سے جو ملی ہے؟ سب سے پہلے متی صاحب آپ کا شکریہ. دیکھیں، جہاں تک عدالتوں کا رول ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جہاں پہ تحریک انصاف کے خلاف کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ اسی دن لگائی جاتی ہے، اسی دن سنی جاتی ہے، اسی دن اس پہ فیصلہ آتا ہے اور امپلیمنٹیشن کے لیے 24 گھنٹے کا ٹائم دیا جاتا ہے. اور جہاں تحریک انصاف کچھ آسانی ڈھونڈتی ہیں اپنے لیے عدالت کے ذریعے، قانون کے ذریعے، تو ہمارے اوپر عدالتوں کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں. آج بھی آپ نے دیکھا کہ صحت کے معاملے میں کہا کہ جی کیا ایمرجنسی ہے. بالکل ہمیں ایمرجنسی ہے. بالکل ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جتنا جلدی ہو سکے ان کا علاج شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ہو، ان کو شفٹ کیا جائے وہاں پہ، ان کے فیملی کے زیر نگرانی، ان کے ذاتی ڈاکٹر کے زیر نگرانی. آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف کو جب ایشو بنا تھا تو اگلے دن ہی ہم نے سرکاری ہسپتال میں ان کو شفٹ کیا تھا. اگلا کمرہ مریم نواز کو دیا گیا تھا، اس کے ساتھ ڈاکٹر عدنان ان کے ساتھ تھا. پلیٹلیس کا بہانہ بنایا گیا، جھوٹا تھا سچا تھا الگ بحث ہے. اس کے پسند کا ملک دیا گیا، اس کے پسند کا شہر دیا گیا، اس کے پسند کا ہاسپٹل دیا گیا. 4 سال وہاں پہ مقیم رہے، کوئی علاج نہیں کیا. ادارے کے سربراہ کے خلاف پریس کانفرنس کرتے تھے، سینٹ کے ٹکٹ بانٹتے تھے، پوری کیبنٹ یہاں سے جا کے مشاورت کرتی تھی. اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل انگیجمنٹ ہوتی تھی، جلسوں سے خطاب ہوتی تھی. لیکن جب ہماری باری آئی تو ان کا رویہ آپ کے سامنے ہے. یہ دیکھیں چل گیا نا. دیکھیں مسئلہ اب تو 10 مارچ کو آپ کی اپیلیں لگ گئی ہیں، 12 مارچ کو متی صاحب اپیلیں لگ گئی ہیں. تو بڑی متی بات صاحب ہے. اکتوبر سے عمران خان صاحب کی آنکھ میں تکلیف ہے. اکتوبر میں آپ سے لے کے جنوری تک آپ ان کو کوئی ٹریٹمنٹ نہیں دیتے، کوئی طبی سہولت نہیں ملتی. یہ طبی سہولت نہ دینا یہ قتلانہ حملے کے مترادف ہے. پھر آپ اس کو جنوری میں رات کے اندھیرے میں چوروں کی طرح، کیونکہ رات کے اندھیرے میں تو یا چوری ہوتی ہے یا ڈکہ زنی ہوتی ہے یا اسمگلنگ ہوتی ہے یا کوئی 2 نمبری ہوتی ہے. دیکھیں جیل مینول کیا ہے کہ آپ جب شام کو کے بعد رہائی بھی ہو نا تو آپ اگلے دن پہ لے جاتے ہیں. یہ جو آج معائنہ ہوا ہے آنکھ کا، اس کے بارے میں کوئی اطلاع کی گئی؟ ابھی تک ہمیں کوئی اطلاع اس کے بارے میں نہیں ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جیسے کہ حافظ صاحب نے کہا کہ جی ہم نے تالیاں بجائی، ہم کوئی انتقامی سیاست پہ بلیو ہی نہیں کرتے. یہ دونوں جماعتیں جو ہیں یہ اپنے ماضی سے سیکھتے ہی نہیں ہیں. مسئلہ یہ ہے سر، اس مائٹم میرے بعد آپ مجھے رسپونڈ کریں. آپ باریاں لینا نہیں، میرے بعد آپ بات کریں. دیکھیں جی، ہم کسی بھی سیاسی، آپ کو پتہ ہوگا کہ نواز شریف کے ساتھ جو ہماری حکومت کا رویہ تھا ان کے صحت کے حوالے سے، وہ رویہ تو ہمارے ساتھ اپنایا نہیں جا رہا. ہمیں تو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے. طبی سہولت ہمیں نہیں مل رہی، ذاتی ڈاکٹر کا رسائی ہماری نہیں ہے، بہنوں کی ملاقات بند ہے، بیٹوں سے بات نہیں ہو رہی. وکلا اکتوبر میں ملے تھے، ابھی تک نہیں ملے. تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. یہ دیکھیں وقت بڑا بے رحم ہوتا ہے متی صاحب. آج ہم ریسیونگ اینڈ پہ ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے کھونے کو. ایک خیبر پختونخوا کی حکومت ہے، وہ بھی یہ دونوں جماعتیں جو ہیں ان کے وزراء روزانہ گورنر راج کی باتیں کرتے ہیں. صبح سے پریس کانفرنس شروع ہو جاتی ہے کیونکہ ڈنڈی کے نیچے دونوں ایک ہیں، ایک ڈنڈی کے ذریعے ہی جمع ہوئے ہیں. ان کو اسکرپٹ ملتا ہے، اس اسکرپٹ صبح سے شروع ہو جاتے ہیں، رات کو آخری ان کا وزیر کیا پریس کانفرنس کرتا ہے کہ تحریک انصاف پہ پابندی لگائی جائے اور عمران خان صاحب پر غداری کا مقدمہ قائم کیا جائے، اور اس خواہش کے ساتھ ہی سو جاتے ہیں. صبح اٹھتے ہیں تو عمران خان صاحب عوام نے اس کو ملٹیپلائی کیا ہوتا ہے. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ جو اس وقت قومی سلامتی کی صورتحال ہے، افغانستان سے جنگ کی حالت میں، ایران میں جنگ ہو رہی ہے، پورے عرب ممالک میں میزائلوں کی، ایرانی میزائلوں کی بارش ہو رہی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ تو اس کے حوالے سے جو پارلیمنٹ میں بریفنگ رکھی گئی ہے تو پی ٹی آئی نے ابھی تک اس کا جواب کیا دیا؟ آج بالکل ان کے ایک وفد آیا تھا، اپوزیشن لیڈر سے بھی ان کی ملاقات ہوئی. اس ملاقات میں بیرسٹر گور صاحب بھی موجود تھے اور ان کو یہ دعوت دی گئی کہ آپ پرائم منسٹر ہاؤس آ جائیں اور وہاں پہ آپ کے جو اپوزیشن لیڈر ہے کچھ 3-4 ارکان اگر آنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ آ جائیں اور وہ اٹینڈ کریں. ہماری پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ابھی ہونی ہے اور اس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا. ہمارا یہ موقف ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے، تمام ممبران کو اس کی بریفنگ دینی چاہیے، کچھ لوگوں کو نہیں دینی چاہیے. دوسری بات یہ کہ حافظ صاحب یہ بریفنگ آج کے لیے کرتی ہے کل کے لیے؟ کل کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوگی اور کچھ آپ کے ارکان آ جائے، اپوزیشن لیڈر علامہ ناصر صاحب آ جائیں. ہمارا یہ موقف ہے کہ نہیں، تمام ممبران کو بریفنگ دی جائے، کچھ لوگوں کو نہ دی جائے. اور اس پہ پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہونی ہے، اس میں اب فیصلہ کرنا ہے. پاکستان 8:30 بجے فکس تھی، ابھی شروع تو نہیں ہوئی، ابھی ہو جائے گی.
دوسری آج ڈیسیژن لے لیں گے جی ڈیسیجن آ جائے گا ابھی آپ کے سامنے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے ایران کی بات کی, دیکھیں کتنی بدقسمتی ہے کہ شہباز شریف اس بندے کو پیس ایوارڈ کے لیے نامزد کرتے ہیں جس نے پوری دنیا کی امن کو خطرے میں ڈال دیا ہے. کیا وہ چیز یہ واپس لیں گے؟ حافظ صاحب یہاں بیٹھے ہیں, یا ابھی بھی یہ اسی پہ اسٹک کر رہے ہیں؟ یہ کویشچن ذرا ان سے ضرور آپ کیجیے. یہ کویشچن حافظ صاحب سے کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں اس کا نہیں, ان کے وزیر اعظم نے ہی ان کو نامزد کیا تھا. میرا خیال ہے کہ میں اس کا ضرور جواب دوں گا کہ سب سے زیادہ ہوپ تو پی ٹی آئی کو ٹرمپ صاحب سے تھی کہ ٹرمپ جب ٹرمپ جب جیتیں گے تو سب سے پہلے وہ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان صاحب کو کہ 804 کو وہ رہا کروائیں گے. ان کا ایک پورا سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے پورا ماحول بنایا تھا. نہیں, بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ ایک اس وقت پاکستان جو ہے اس کو بہت محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے. جواب دے دیں کہ نوبل پیس پرائز پہ آپ قائم ہیں. دیکھیں بات یہ ہے, دیکھیں وہ ایک ٹرمپ صاحب کی ایک جو بھی ذاتی خواہش ہے نہیں, ان کو ایک نوبل پرائز شہباز شریف صاحب کی بھی خواہش ہے. اس کو ٹرمپ صاحب کی تو نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے آپ اس پہ اسٹک کر رہے ہیں. دیکھیں مطیع اللہ جان صاحب, ایک منٹ میں آپ کو بتاؤں, جب عمران خان صاحب, آپ کو یاد ہے جب عمران خان صاحب نے اپنے دور میں یہ کہا, جب کشمیر کو انہوں نے اپنا حصہ ڈکلیئر کیا تو عمران خان صاحب نے اجلاس کے اندر کہا کہ کیا میں جنگ کروں, کیا میں انڈیا سے جنگ کروں, میرے پاس طاقت نہیں ہے جنگ. پھر جب پائلٹ کو انہوں نے بڑی بہترین چائے پلا کے بڑے عزت سے رخصت کیا. بات یہ ہے کہ جب اقتدار ہوتا ہے, جب حکومت ہوتی ہے, تو دیکھیں یہ جو ان کی باتیں ہیں, آج اگر خدا نہ خواستہ پی ٹی آئی کی حکومت ہوتی تو آج پاکستان فارغ ہو چکا ہوتا, آج پاکستان کی ڈیٹرنس ختم ہو چکی ہوتی. آج اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے پاکستان اس لیول کے اوپر ہے کہ پاکستان منہ توڑ جواب دے رہا ہے جو دہشت گردی ہو رہی ہے, اور پاکستان کا اس پورے خطے میں ایک رول ہے. ایران کے معاملے میں پاکستان اپنا رول پلے کر رہا ہے, مڈل ایسٹ کے معاملے میں پاکستان اپنا رول پلے کر رہا ہے. علی خامنہئی کی شہادت پہ آپ مذمت کی ہے؟ بالکل مذمت کی ہے, بالکل پوری کیبنٹ نے کی ہے, وزیر اعظم صاحب نے کی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ایک خامنہئی صاحب کی شہادت ہوئی ہے, یہ پوری امت کا دکھ ہے. ان کو قتل کیا گیا, ان کو بالکل شہید کیا گیا ہے اسرائیل نے آ کے, اور اسرائیل نے جس انداز میں غزہ کے اوپر لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا ہے, ایک بھی امریکہ کا کوئی قصور, مجھے بتائیں ایک بھی مذمتی بیان غزہ پہ جارحیت کا پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں آیا. اللہ کا خوف, ایک بھی مذمتی بیان نہیں آیا, ایک بھی اسرائیل کے خلاف بیان آیا ہو اٹھا لیں آپ تو مجھے دکھا دیں کہ کوئی انہوں نے پی ٹی آئی نے بحیثیت پارٹی کر رہے ہیں کہ نہیں نوبل پیس ایوارڈ, اس کا جواب یہ تو اسرائیل کے سپانسر ہیں, یہ تو خود سپانسر ہیں. بات یہ ہے کہ یہ ان کے جو تانے بانے ہیں وہ اسرائیل سے ملتے ہیں, ان کے سارے بورڈ کے یہ ممبر ہیں, اچھا ان کے خاندانی تعلقات ہیں, ممبر یہ ہیں, ایجنٹ ہیں. اب آپ میری باتوں میں نہ دخل دیں, نہیں آپ مجھے جواب دیں نا کہ آپ صبر سے آپ کی باتیں سنی ہیں. چلیں میں میرے خیال میں شاہدہ جواب نہیں دیں گے متی صاحب نوبل پیس والا. شاہدہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ اب جو کچھ ایران کے ساتھ ہوا ہے, علی خامنہئی کی شہادت ہوئی ہے, صدر زرداری نے اس کی بھرپور مذمت کی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان تمام حالات میں صدر زرداری, پیپلز پارٹی اور آپ جو ہیں ابھی بھی سمجھتی ہیں کہ ٹرمپ کو نوبل پیس پرائز کے لیے نامزد کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیں نہ تو ہم نے نامزد کیا ہے اور نہ ہی ہم کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں ہماری رائے تو یہ ہے کہ ہم اس ملک کو تسلیم ہی نہیں کرتے اسرائیل کو, جس کو ہم کہہ رہے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی کے دور میں تو آواز بھی اٹھی تھی نیشنل اسمبلی سے ہی نہیں کیا اراکین اسمبلی نے کہ جی اس کو تسلیم کر لیا جائے, تو کس کے کہنے پہ اٹھی تھی؟ نمبر بالکل بالکل. اچھا یہ آن دی ریکارڈ ہے, آپ نیشنل اسمبلی کی کارروائی نکال کے دیکھ لیں. ٹرمپ کو نوبل پیس پرائز کے حوالے سے آپ جہاں تک آپ نے بات کی ایران کی, دیکھیں ہم تو مان ہی نہیں رہے. آپ نے دیکھا کہ ہم نے آیت اللہ خامنہئی صاحب کی انتقال پر, شہادت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا. کل جوائنٹ سیشن میں ان کے لیے اجتماعی دعا بھی ہوئی. سوگ منانا چاہیے پاکستان میں, بالکل ہم سب حالت سوگ میں ہیں. سب نے آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر سمیت سب نے کہا کہ ہم اس غم کے اندر برابر کے شریک ہیں, ہم اس غم میں برابر کے شریک ہیں. وہ ایک لیڈر نہیں, وہ ایک عالم تھے. اور آپ کو بتاؤں آپ کی پارٹی کی حکومت نے ادھر 8 بندے شہید ہو گئے گولیاں لگنے سے, کس نے مارے ہیں وہ جو احتجاج کر رہے؟ دیکھیں اگر آپ ایمبیسیز کے اندر چلے جائیں گے اور وہاں پر حملہ کریں گے, اب ایمبیسیز جو ہوتی ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے اندر نہیں ہے. جب آپ اندر چلے گئے ان کی فورسز نے مارا ہے, آپ کی حکومت نے. تو اب یہ کس طرح ہوا, اس کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بھی بن گئی ہے. وہاں کے ایس ایس پی کو, ایس ایچ اوز کو, سب کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے, سب کو معطل کر دیا گیا. سندھ حکومت اس پہ بہت مطلب سنجیدگی کے ساتھ, 8 جانیں ضائع ہو گئی. بالکل آپ بچا سکتے تھے ان کو.
اب وہ آپ کو معلوم ہے کہ سیٹرڈے کی مارننگ کو یہ واقعہ ہوا اور یہ انسیڈنٹ کے جو ذمہ دار تھے ان کے خلاف کارروائی بھی کی جا رہی ہے. انتہائی افسوسناک واقعہ ہے اور اسی لیے بار بار اپیل کی جا رہی ہے کہ ٹھیک ہے ہم ان کے غم میں ہیں, ہم سب حالت سوگ میں, لیکن یہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ آپ کہیں جا کر حملہ کریں.